سورہ الانعام 6 آیت نمبر 54 پڑھتے ہیں کہ جو بھی آج اسی وقت اکاؤنٹیبلٹی کا فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے دیکھیں اللہ نے کیا رکھا ہے. جی بسم اللہ. اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیت پر ایمان لے آئے. اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پہ ایمان لے آئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے آیت کی اکاؤنٹیبلٹی کو مان لیا. انہوں نے مان لیا کہ ہم یہ غلطی کرتے تھے. انہوں نے اپنا احتساب، جیسے آنٹی کہہ رہی تھی کہ انہوں نے اپنا آیت سن کے اپنا احتساب کر لیا. انہوں نے مان لیا کہ یا اللہ میں تو گناہگار ہوں، میں تو اس آیت کی خلاف ورزی کر رہا تھا، میں تو جھوٹ بول رہا تھا، میں تو ٹائم ویسٹ کر رہا تھا، میں تو دنیا کو سارا ہی ٹائم دنیا کو دے رہا تھا، آپ کو تو ٹائم ہی نہیں دے رہا تھا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا روزہ یہ ہوتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز سمجھ کے پڑھنی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایمان کو میں نے چیک بھی کرنا ہے آیات کے ساتھ کہ میں ایمان واقعی لایا بھی ہوں یا خالی مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا ہوں. جب تیرے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیات پر ایمان لے آئے، تو اصحابہ کرام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آیات سنی، تو پھر وہ ایگری کر گئے، اپنی غلطی مان گئے. تو کیا ہوا؟ جس طرح آج بہن کہہ رہی ہے کہ آج سے میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر رہی ہوں، تو ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہو گئی ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ آگے دیکھیں. اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لے آئے تو کہہ کہ تم پر سلامتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یہ کہا تھا اللہ کے کہنے پہ کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. تو سنت میں آج یہ سلام کیا بہن کو نہیں ملے گا؟ چاہے وہ انگلینڈ میں بیٹھی ہو، چاہے سندھ میں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں. مجھے بتائیں نا، کیا یہ سلام صرف 1400 سال پہلے ہی ملنا تھا یا قیامت تک یہ آیت لکھی ہوئی ہے؟ اور جو لوگ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، آیت سن کے ایمان لائیں گے، ان کو یہ سلام ملتا رہے گا. کیا خیال ہے؟ یا ہم محروم رہ جائیں گے اس سلام سے؟ تو آیت رسالت تو آج بھی سلام دے رہی ہے. آگے تمہارے رب نے تمہارے لیے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی. تو سن لیں سسٹر، آپ جس حالت میں بھی، جس چیلنجز میں، جس سٹریس میں، جس سچویشن میں بھی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے. اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا رحمت کہ اس کو دینی ہے، کیونکہ اس نے مان لیا ہے، اس نے ایگری کر لیا ہے. معذرت کے ساتھ اللہ کو اتنا ہلکا نہیں لینا کہ اپنے مسائل کو اتنا بڑا کر دیں کہ اللہ سے پوچھے ہی نہ کہ یا اللہ اس مسئلے کا کوئی حل بھی ہے یا نہیں ہے. اتنا لائٹلی نہیں لینا اللہ کو. دنیا کی ہر چیز کو اتنا سیریس لے رہے ہیں ہم، ڈاکٹر کی رپورٹ سے لے کے، بینک کی رپورٹ سے لے کے، ہر چیز کو ہم اتنا سیریس لیتے ہیں. اور اللہ ہمارے لیے کیا نہیں کر سکتا اس کو اتنا ہلکا نہیں لینا. تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں ما قدر اللہ حق کا قدری، یہ اللہ کو جان ہی نہیں سکے، یہ قدر ہی نہیں کی انہوں نے اللہ کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا. اللہ نے رحمت لکھ لی ہے. اس کا مطلب ہے اب آپ کہیں بھی ہوں، کسی بھی حال میں ہو، اگر آپ نے اللہ کا ہاتھ چھوڑا تو پھر چھوٹے گا. اللہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اللہ نے رحمت لکھ لی ہے. آگے دیکھیں. بے شک تم میں سے اگر کوئی جہالت کے سبب برا عمل کرے گا. اب اگر آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے جہالت کی وجہ سے، جہالت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے جو ہماری کنڈیشننگ، ہمارا خیالات، ہمارا رہن سہن جو پہلے سے چلتا آ رہا تھا، اس کی وجہ سے کوئی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اور پھر اس کے بعد توبہ کر لے گا. اللہ کہہ رہے ہیں توبہ کر لو. کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً کھڑے نہیں رہنا وہاں پہ، ایکسکیوزز نہیں دینے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پتھر نہیں ٹانکنے. آگے. اور اپنی اصلاح کر لے گا تو یقیناً وہ بخشنے والا رحیم ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ آج سلام بھی مل رہا ہے اگر ہم آیت کے ساتھ ایگری کر لیتے ہیں، اپنے خیالی اسلام سے نکلیں اور آیت والے اسلام کو جانیں. بیسیکلی یہ چاہ رہا ہے قرآن ہم سے کہ جو ہم نے خیالات میں اسلام بنایا ہوا تھا اپنا، کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے عمرہ کر لیا، میں تو جنت میں جا رہا ہوں، قرآن یہ چاہ رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ قرآن ایک پریکٹیکل کتاب ہے. قرآن آپ کو خیالی 2 جمع 2 نہیں کرتا. قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ زندگی میں تبدیلی آئی ہے تو مغفرت ہوئی ہے، ورنہ وہیں پہ کھڑے ہوئے بک کرکٹ کھیل رہے ہو. کتاب ایک جگہ پر بیٹھ کے دکا چوکا چھکا تو بڑا آسان ہے، لیکن قرآن پریکٹیکل کتاب ہے.
قرآن پریکٹیکل لوگوں کی کتاب ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یار آپ اتنا آگے آ گئے ہیں. کل آپ اس آیت میں کھڑے ہوئے تھے, یہ خلاف ورزیاں کر رہے تھے, پھر آپ نے اس آیت میں جا کے معافی مانگی. آج آپ اس آیت میں آ گئے ہیں, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے کیونکہ میں نے آیت کو اپنے ساتھ کر لیا ہے. تو جب آیت آپ کے ساتھ ہو گئی تو کون ساتھ ہو گیا؟ اللہ. تو جو آیت, اب جس کے ساتھ آیت نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ ہے؟ بتائیں مجھے. بھئی ایک بندہ اپنی مرضی سے جی رہا ہے, جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے, وہ کیا اللہ ساتھ ہے اس کی ہر کرپشن میں, اس کی ہر گڑبڑ میں؟ اللہ نے قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا میں ہر کسی کے ساتھ ہوں. وہ کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین یحب الصابرین یحب المحسنین. ہر کسی سے نہ وہ محبت کر رہا ہے نہ ہر کسی کے ساتھ ہے. ہاں کھانا پینا آکسیجن یہ وہ, اور اس نے اپنی ایکسس سب کو دی ہوئی ہے. شارک سے قریب سب کے ہے, لیکن کون اس کے قریب, اس کو قریب رکھتا ہے, بس یہ فرق ہے.